بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شخص کو لوگ ٹھڈا کہا کرتے تھے۔ اپنی بیوی کو لے کر اپنے مقامی گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں سیٹل ہو گیا۔ فیصلہ کیا ان نئے گاؤں میں نئی شناخت پیدا کروں گا۔ اب لوگ مجھے ٹھڈا نہیں پیر صاحب کہیں گے۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ جواب دیا اس گاؤں کے چودھری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے، بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر لے آؤ، پھر دیکھتی جاؤ۔ بیگم نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ہار کمال محرز سے چرایا اور لا کر ٹھڈے کو دے دیا۔ دوسری جانب گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہر کی چوری کی خبر جنگل میں درختوں کی طرف پھیل گئی۔ ٹھڈے نے اپنی بیوی کو کہا جاؤ، جا کر چودھری کی بہن کو بتاؤ، آؤ میرا ہون بہت بڑا بزرگ ہے، لوگوں کی گمشدہ چیزیں برآمد کرتا ہے۔ اس بات پر چودھری اپنے گرانہ اور گاؤں والوں کو ساتھ لے کر ٹھڈے کے ہاں حاضر ہو گیا اور پیر صاحب سے کہا جی بتائیے ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے۔ ٹھڈے نے راتوں رات ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا تھا۔ بتایا آپ کا ہار کسی نوکرانی نے چرایا تھا، جس نے بعد میں حوزادہ ہو کر آپ کی چھت پر پھینک دیا، جا کر اٹھا لو۔ وہاں سے ہار ملنے کے بعد اس ابتدائی کرامت پر سارا گاؤں پیر صاحب کا مرید ہو، مگر چودھری جو آندوں میں کھانا راجا تھا، اسے پیر صاحب کھٹکنے لگا۔ گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ شخص مجھے فراڈ معلوم ہوتا ہے، مگر گاؤں والے انکار کرتے رہے۔ چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈالا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوا۔ لوگوں نے چودھری کو سمجھایا اب بس کرو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا جو بھی ہو میں اس پیر کا بانڈا پھوڑ کے ہی چھوڑوں گا۔ آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کل کھلے میدان تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو مجھے سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیت ہو جاؤں گا۔ سب لوگ پھر سمت میدان میں پہنچ گئے۔ چودھری گھر سے نکلا تو سوچتا رہا ہاتھ میں کیا پکڑا جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹھڈے پر پڑ گئی۔ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پھدک گیا، پھر ہاتھ بڑھایا تو وہ پھدک گیا، تیسری دفعہ میں پکڑا گیا۔ چودھری مجمع میں پہنچا اور سوال کیا بتاؤ میرے مٹھی میں بند ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ پیر صاحب جواب دیتا کہ ناس پان مسالہ، ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی شامت نظر آئی۔ دو بار تو جیسے تیسے بچ گیا تھا، مگر اس بار بچنا ناممکن تھا۔ لہٰذا مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا ہائے رے ٹھڈے، پہلے چلانگ میں تو بچ گیا تھا، دوسری چلانگ میں بھی بچ گیا، مگر آپ تیسری دفعہ تم گرفت میں آ گئے۔ یہ سنتے ہی چودھری ٹھڈا المعروف پیر کے پاؤں سے لپٹ گیا، داڑے مار مار کر معافی مانگی، کہا کوئی مانے یا نہ مانے میں تو مانتا ہوں تم پیر و مرشد ہو۔ جسے خوشی ہوئی پڑھ کے تے تلے کوئی کمنٹ واری کر دینا تاکہ مینوں بھی خوشی ہوئے نا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ کبھی کبھار جیلی پیر بھی اصلی بن جاتا ہے اپنی کرامات اور کرتوتوں کی وجہ سے، کرامات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔